السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہاتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلى آلك وصحابك نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عقیدہ اللہ رب العزت کے ذات کے متعلق ہم لوگ سماعت کر رہے تھے. انشاءاللہ العظیم آج بھی اسی پر درس ہوگا. بغور سماعت فرمائے. علم دین کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد عورت پر جو ہے یہ فرض ہے، اور اس میں اللہ پر عقیدہ جو ہے اس کا جاننا بہت ضروری ہے. اللہ تعالی واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال ہے نا. اس کا وجود جو ہے یہ ضروری ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے. تو اس کا یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا وجود یہ جو ہے یہ ضروری ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں، موجود ہو یا معدوم، ممکن ہو یا محال، کلی ہو یا جزئی، سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا، ہے نا. ایسا نہیں کہ پہلے نہیں جانتا تھا معاذ اللہ اب جانتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ ہر شے کا علم جو ہے وہ پہلے سے جانتا ہے اور ہمیشہ جانے گا اور ابد تک بھی جانتا رہے گا. چیزیں بدلتی ہے لیکن اس کا علم نہیں بدلتا، ہے نا. چیزیں بدلتی رہیں گی لیکن اس کا علم نہیں بدلے گا. دلوں کے خطروں اور وسوسوں کی اس کو خبر ہے. ہم جو دلوں میں جو ہے نا ہمارے وسوسے آتے ہیں یا دلوں میں جو کچھ بھی ہمارے چلتا ہے دل و دماغ میں، اس سے بھی مولا جو ہے واقف ہے. اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. کوئی انتہا ہے اللہ رب العزت کے علم کی؟ کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے پر ناراض ہوتا ہے. یعنی اس کی مشیت کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن اچھے کام پر خوش ہوتا ہے اور برے پر ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، یعنی ہر ممکن چیز پر قادر ہے. کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں اور محال تحت قدرت نہیں. محال پر قدرت ماننا الوہیت کا انکار کرنا ہے، یعنی محال چیزیں ہے نا. اب یہ محال چیزیں میں کیا آتا ہے؟ جیسے جھوٹ بولنا. اللہ جھوٹ نہیں بولتا. وہ اور ہوں گے جن کا عقیدہ ہے نا کہ اللہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں. معاذ اللہ بولو معاذ اللہ. تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ جھوٹ یہ جو ہے نا اگر اس کے قدرت میں نہ آئے تو اس میں قدرت کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ اس شے کا نقصان ہے کہ وہ اس لائق ہی نہیں کہ جسے قدرت میں جو ہے شامل کیا جائے. تو اللہ جھوٹ بولنے سے پاک ہے. حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے. حقیقتاً روزی کون پہنچاتا ہے؟ اللہ رب العزت. کون دینے والا ہے روزی حقیقتاً؟ بولو اللہ رب العزت. فرشتہ وغیرہ وسیلہ اور واسطہ ہے. فرشتے وغیرہ کیا ہے؟ یہ وسیلہ اور واسطہ ہے. اور یہی ہم سنیوں کا عقیدہ ہے. ہم سنیوں کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ ہم جو اولیاء اللہ کی مزارات پر بھی جاتے ہیں تو ان سے نہیں مانگتے ہیں. دینے والا حقیقت تو رب قدیر ہے. یہ سب وسیلہ اور واسطہ ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ہم اپنے عقیدے میں پوری طریقے سے پختہ ہے. تو ان عقیدوں کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. انشاءاللہ اس کے آگے کا درس جو ہے پھر اگلے اس میں ہوگا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ جو کچھ بھی ہم نے یہاں پر کہا سنا
کہنے سننے میں کوئی غلطی خامی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے اس کے لیے معاف فرما. ہم سبھی کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرما. نماز پنجگانہ و جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. علم نافع کی لازوال دولت عطا فرما. گناہوں سے نفرت پیدا فرما. گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. نیکیوں سے محبت پیدا فرما. نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرما. بار بار تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی در پاک کی حاضری نصیب فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنت البقیع میں مکن عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ.